روزہ رکھنا تو بنیادی طور پہ اس بھوک اور اس پیاس کی جو مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ روح ہے اس کو محسوس کرنا ہے. جی ہمارے یہاں معاملہ یہ کہ پورا دن ہم جو ہے فاقے سے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ الارم بجتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب وہ ہمارے اندر کی جتنے بھی مطلب آتے ہیں ان کا الارم بج جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم جو کھانا شروع ہوتے ہیں تو پھر شہری تک جو ہے کھانے کو نہیں چھوڑتے. تو یہ ذرا سا بتائیں یہ بیلنس کیسے کریں اس چیز کو؟ دیکھیں، اس حوالے سے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرنا اور یعنی ٹائم ہونے کے بعد جلدی کرنا، بالکل یہ تو اللہ کو بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. وہ اس بات کو اس میں بندگی کا اظہار ہے. ٹھیک ہے کہ بندہ اپنے نفس کو روک کے رکھے ہوا تھا میرے لیے، اب میں نے چھوٹ دیے تو دیکھیں اپنی ضرورت کی طرف کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح افطاری میں دیر تک کھانا، یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آیا کہ جب تک افطاری میں دیر ہے جلدی کرو گے اور سحری میں دیر کرتے رہو گے تو سنت پہ قائم رہو گے. حال البتہ پوری رات جو چرنے کا سلسلہ ہے، چرنے کا سلسلہ اچھا ورڈ ہے، تو وہ واقعی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ روزے کے جو اعلیٰ ترین فوائد ہمیں حاصل ہونے تھے ان میں سے ہم تقریباً 50% مائنس کر دیتے ہیں. اچھا، وہ چرنے کے بعد پھر جو جگالی بھی ہوتی ہے نا، کیا ہوتا ہے وہ کرنے کا تو موقع نہیں ملتا. وہ تقریباً 50% ہم لوگ مائنس کر دیتے ہیں، کیونکہ صحت کے لیے روزہ کس قدر فائدہ مند ہے تو اس کے لیے تو سائنٹسٹ نے پوری کتابیں لکھ دی ہیں. اور ڈاکٹر ہلوک نور باقی نے کہا کہ ایک دن آئے گا جب ہر شخص کہے گا کہ روزہ رکھو، تو اس روزے کا پورا فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو لیں اور رمضان میں 2 ٹائم کھانا، افطاری کا اور سحری کا، اس کے درمیان میں انسان زیادہ کھانے سے گریز کرے تاکہ اس کا ہاضمہ بھی درست رہے. بالکل. اچھا مفتی صاحب، ان کی جو کال آئی تھی میرے خیال اس سے پہلے کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے. جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے تو افطار کا خالی تذکرہ کیا، ہمارے ہاں تو فیوچر پلاننگ سحری میں یہ ہوتی ہے کہ اتنا کھا لو کہ درمیان میں نفس کو بھوک پیاس محسوس ہی نہ ہو. اگر کوئی 1 پراٹھا کھاتا تھا تو 3 پر آ جاتا ہے، ایک دودھ کے گلاس پیتا ہے 2 پہ آ جاتا ہے. اچھا، پھر فجر پڑھ کے سو گئے، دوپہر میں اٹھے تھوڑا سا دکان پہ چلے گئے، واپس آ گئے، دوستوں کے پاس بیٹھے، شام کو کہتے ہیں یار روزے کو تو پتہ ہی نہیں چلا، آج تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلا. اصل میں امت پہ احسان کیا تھا نا، پورا دن سوتے رہے، اس کے بعد چلے گئے نواب صاحب. اور جب افطار ہوتا ہے تو وہی جیسے کہ کوئی دشمن کی فوج سامنے ہے، یعنی نفس پلاننگ بنا رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے کھجور کھانی ہے پراپر. جی بالکل، لبیک. پھر وہ جیسے وہ اندر سے بولتا ہے ہمارے ہاتھ کتنی تیزی کے ساتھ مشین کی طرح چلتے ہیں اور وہ ڈکارے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سحری میں وہ جب اس میں تراویح میں کھڑے ہو، ویسے ابھی نہیں معاملہ سمٹا نہیں، آپ نے جلد سمیٹ دیا. دوسرے کے کندھے کے اوپر ادا کر رہا ہو تو ہٹا کے تھک جاتا ہے، غنودگی کے اندر اس پہ پڑے ہوتے ہیں آدھے. تو یہ بڑی ڈکارے لے رہے ہوتے ہیں.